بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبیرہ گناہ کرنے والے مسلمانوں کو سزا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت کے لوگ جو بڑے بڑے گناہ کر کے بے توبہ مر گئے ہوں گے، قیامت میں ان کو بڑی سخت سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان نافرمانوں کو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دو۔ بس فرشتے ان کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اس وقت دوزخ کا بڑا فرشتہ یعنی مالک ان سے کہے گا، کون ہو تم؟ کیا تمہارا نام ہے؟ کس لیے تم پر عذاب عام ہے؟ کس کی امت میں ہو تم؟ اے اشقیا، نام تو اپنے نبی کا دو بتا۔ دہشت و ہیبت سے وہ نام رسول، روب سے مالک کے ازدم جائیں گے بول۔ پھر کہے مالک، اے قوم شقی، کیوں نہیں لیتے ہو تم نام نبی؟ ان سوالوں پر سب دوزخی بہت پچھتائیں گے۔ فرشتہ کہے گا، دوزخ، یہ سب نافرمان تیرے اندر ہیں، جو عذاب تو چاہے ان کو دے، ان ظالموں کو جلا ڈال، مگر ان کے دل نہ جلائیو کہ ان میں ایمان ہے، اور جب تک خدا کو منظور ہوگا وہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ پھر بہت عرصہ بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اے جبرائیل، دوزخ پر جاؤ اور محمد کی امت کے نافرمانوں کی حالت دیکھو۔ پھر جبرائیل دوزخ میں جائے گا۔ دوزخ کا بڑا فرشتہ مالک کہے گا، تم یہاں کیسے آئے جبرائیل؟ کہے گا، میں نے محمد کی امت کے مسلمان نافرمانوں کا حال دیکھا ہے۔ امت محمد کے عاصی کیا ہوئے، حال کی ان کی خبر کچھ مجھ کو دے۔ کس طرح دوزخ میں ان کا حال ہے، جان پر کیا آفت و زنجال ہے۔ حال بد سے ان کے تو آگاہ کر، ان کی تکلیفات کی دے کچھ خبر۔ یوں کہے مالک، اے سفیر الہ، حال ان کا ہے نہایت ہی تباہ۔ تنگ ہے دوزخ کا بس ان پر مکان، راکھ جل کر ہو گیا ہے جسم جاں۔ آگ نے پھونکا ہے تن کا گوشت سب، حالت ان کی دیکھتا ہوں میں عجب۔ یا رسول اللہ، دوزخ کا فرشتہ کہے گا، اے جبرائیل امی، ان سب بدکاروں کا بدن جل کر کوئلے کی طرح ہو گیا ہے، مگر ایمان کی برکت سے ان کے دل بچے ہوئے ہیں۔ میں کہوں گا، اے مالک، تم دوزخ کا دروازہ کھولو، میں خود ان کا حال دیکھوں گا۔ بس دوزخ کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے وہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے مرد اور عورت مجھے دیکھ کر پوچھیں گے سب مالک سے، یہ مرد خدا کون ہے، نام اس کا تو ہم کو بتا۔ یوں کہے مالک کہ یہ جبرائیل امی ہے، رسول حق یہی ہے بے قال و قیل۔ وہی لاتا تھا محمد پر مدام، حق کا پہنچاتا تھا احمد کو سلام۔ سن کے وہ نام محمد سب کے سب، رو کر یوں مجھ سے بولیں گے تب، کہہ پیغمبر سے ہمارا تو پیام، ہم کو دوزخ سے چھڑاؤ اے نیک نام۔ ہم تیری امت میں ہے اے مصطفیٰ، اس مصیبت سے ہمیں لیجیے بچا۔ گو کہ ہم کرتے تھے دنیا میں گناہ، مگر ایمان تجھ پہ تھا بے اشتباہ۔ امت عاصی کی تو پیش خدا، کر شفاعت اے نبی مجتبیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل، محمد کی امت کے نافرمانوں کا حال بیان کر۔ میں عرض کروں گا، اے پروردگار، آپ کو تو سب معلوم ہے کہ وہ تباہ ہو چکے ہیں، روتے چلاتے ہیں۔ مجھ سے کہا ہے کہ تم ہمارے نبی کو ہمارا اسلام اور پیغام پہنچا دو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں اور ہم کو دوزخ کے عذابوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ جاؤ ہمارے رسول کو ان کا سلام اور پیام پہنچاؤ۔ پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے نافرمان لوگ دوزخ میں پڑے جلتے ہیں، اور وہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو دوزخ سے نکالیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر دوزخ کے دروازے پر جاؤں گا۔ فرشتہ مالک
بڑی تعظیم و تکریم سے پیش آئے گا، میں اس سے پوچھوں گا، اے مالک، دوزخ کے تھانے دار، میری امت کے گنہگاروں کا کیا ہے؟ وہ کہے گا، یا رسول اللہ، ان کی بری حالت ہے، لکڑی کی طرح وہ آگ میں جلتے ہیں اور آپ کو یاد کرتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ان نافرمانوں نے دنیا میں آپ کو یاد نہ کیا اور آپ کی تابعداری نہ کی اور دوزخ کا عذاب اپنے سر پر لے لیا۔ پھر میں کہوں گا، اے مالک، تم دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ بس دروازہ کھول دیا جائے گا اور سب مرد و عورت رو رو کر کہیں گے، اے رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم آگ میں جل گئے، اپنے کیے کی سزا پا گئے، اب آپ ہم گنہگاروں پر مہربانی فرمائیے اور ہم کو دوزخ سے نکالیے۔ اگر ہم دنیا میں آپ کی تابعداری کرتے تو دوزخ میں نہ جلتے۔ مسلمان بھائیوں اور دینی میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اچھے کام کرو، موت کو نہ بھولو۔ کسی کو خبر نہیں کہ موت کب آ جائے گی۔ دیکھو، اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ میرے پکڑنے کے لیے پولیس پھرتی ہے تو اس کے دل کی کیا حالت ہوتی ہے۔ زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے، ہر وقت یہی فکر ہوتا ہے کہ کسی طرح اس مصیبت سے نکل جاؤں۔ تو کیا موت کا اتنا بھی خیال نہ ہونا چاہیے کہ جو دنیا کے سب مزوں کا خاتمہ کر دے گی، خاص کر جب گناہوں کا بوجھ بھی سر پر لدا ہوا ہے، جس سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سزا کا ڈر ہے۔ دنیا میں نافرمان لوگوں پر جو مصیبت آتی ہے وہ اکثر گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو گناہ دن رات کرتے ہیں ان پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ اگر آج گناہ کیا ہے تو آج ہی اس کی سزا بھی مل جائے۔ دیکھو، فرعون نے 400 برس تک خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن کبھی سر میں درد بھی نہ ہوا، اور پکڑا گیا تو اس طرح کے ایک دم میں غرق کر دیا۔ خدا کا ہر کام حکمت سے ہوتا ہے، کبھی جلدی سزا مل جاتی ہے اور کبھی دیر میں سزا ملتی ہے۔ تو اگر کبھی گناہ کرنے کی سزا جلدی نہ ملے تو یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اس گناہ سے ناراض نہیں ہوا، کیونکہ جلدی سزا نہیں دی یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ دیکھو، جب کوئی مر جایا کرے تو خیال کیا کرو کہ ہمارے لیے بھی ایک دن آنے والا ہے، مگر آج کل جتنی عمریں کم ہو گئی ہیں اتنی ہی غفلت بڑھ گئی ہے، یہاں تک کہ مردے کو دیکھ کر بھی ہماری حالت ذرا نہیں بدلتی۔ دنیا کی مثال ریل کی سی ہے کہ کوئی اس میں سوار ہوتا ہے اور کوئی اس سے اترتا ہے۔ اسی طرح آج کوئی پیدا ہوتا ہے اور کل کوئی دنیا سے چل دیتا ہے۔ دم بدم گھنٹی بجتی رہتی ہے، اور وہ گھنٹیاں یہی تو ہے کہ اپنے دوستوں اور عزیزوں کا مرنا دیکھتے ہیں، پھر بھی خواب غفلت میں ایسے سو رہے ہیں کہ آنکھیں نہیں کھولتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ مسلمانوں، خبردار ہو جاؤ، موت سر پر کھڑی ہے، کہیں یہ تمنا نہ کرنی پڑے کہ اے اللہ، مجھ کو ذرا سی مہلت مل جاوے تو میں تیرا تابعدار ہو جاؤں، مگر اس وقت یہ تمنا پوری نہ ہوگی، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوگا کہ اب ایک دم کی مہلت بھی نہ ہوگی۔ اور خوب سمجھ لو، اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے قبضے سے باہر مت سمجھو۔ جب وہ پکڑتا ہے تو سخت سزا دیتا ہے۔ نمرود 400 برس تک نافرمانی کرتا رہا، مگر جب اس کو پکڑا تو خدا نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس ظالم کی ناک میں گھس جا۔ مچھر ناک میں گھس گیا اور نمرود کے سر کی پٹائی کرواتا ہوا خدائی کا دعویٰ لے کر آخر دنیا سے ختم ہو گیا۔ اب بھی تو مچھر موجود ہے اور خدا کو اب بھی تو وہی قدرت ہے۔ خیال تو کرو، کہاں اتنا بڑا بادشاہ اور کہاں ذرا سا مچھر، نہ اس کے فوج کام آئی اور نہ کسی ساتھی نے اس کو بچایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ ہماری مخلوق میں سے ہمارا ایک معمولی سا مچھر بھی تم کو ہلاک کرنے کو کافی ہے۔ بس اگر کوئی سبق حاصل کرنا چاہے تو نمرود اور فرعون ہی کے حالات سے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو اور بھی ہر طرح کی قدرت ہے، جیسے ہاتھ پاؤں توڑ دے، اندھا یا کوڑی کر دے، آپس میں لڑا بلا کر مار دے، زمین میں دھسا دے یا کوئی بیماری لگا دے، یا کسی آفت میں مبتلا کر دے۔ سبحان اللہ، سچ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خوش نصیب وہی آدمی ہے
جو دوسروں کی حالت دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرے اور برے کاموں کو چھوڑ دے۔ اب تو کچھ ہوش میں لے آ، باقی ہیں جو سانس ان کو مت گوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔